حسن صاحب بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. سوشل میڈیا رپورٹ کے مطابق فردوس مارکیٹ لاہور کے ساتھ خراب ٹریفک سگنل کو بکاریوں نے خود پیسے اکٹھے کر کے ٹھیک کروا لیا. بکاریوں کا کہنا تھا کہ ٹریفک اشارہ خراب ہونے سے گاڑیاں رکتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہمارا بھیک کا بزنس تباہ ہو رہا تھا. یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا ٹریفک سگنل بھکاریوں کی، یہ ہماری اصل اکانومی ہے، ریئل اکانومی پاکستان کی. انہوں نے پیسے ڈال کے کننے گداگروں نے ٹریفک سگنل ٹھیک کرایا کہ یہاں گاڑیاں رکیں گی تو ہمیں بھیک ملے گی، ورنہ تو کمال ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا بھی ماہر اقتصادیات پاکستان کی اکانومی کو نہیں سمجھ سکتا. صرف یہ کافی ہے، یہ خبر کافی ہے کہ گداگروں نے پیسے پول کر کے سگنل ٹھیک کرایا تاکہ گاڑیاں رکیں تو بھیک مانگنے میں آسانی ہو. یہی حال تمہارے حکمرانوں کا ہے. انہوں نے عوام کو ہاتھ پیر توڑ کے ونگے چبے کر کے معذور بنا کے ریڑیوں میں ڈالا ہوا ہے. کیا دیکھو جی 24,000 معذور ہے، ساڑھے کو 25,000 یا 20,000 یا 18,000 یا جتنا بھی ساڑھے کو قرضہ دے دو. جیسے پیشہ ور گداگر یہ کام کرتے ہیں، بچوں کو ڈرگ کر کے، چھوٹے بچوں کو افیون چٹا کے، یہ پریکٹس ہے آپ کے. وہ باؤں پہ لے کے پھر رہی ہے، اس کو گرمی لگتی، بچوں کو نہ سردی، اس کی وجہ اس کو افیون چٹائی ہوتی ہے، اس کو دکھا کے بھیک. تو یہ ایک بھوکی ننگی قوم کو دکھا کے، اور بات سنو، سیلاب آتے ہیں، دنیا برباد ہوتی ہے، حکمران خوش ہوتے ہیں، دیہڑی لگے گی. یہ ٹریفک سگنل ان کو زیب دیتا ہے جنہوں نے کار بنائی تھی. پہلی کار میں نہ بریکیں تھیں، یہ بھی سن لو، نہ بریکس تھیں، نہ دروازے تھے، نہ فیول ٹینک تھا، اور ایک حیران کن بات آپ کو بتاؤں مریم، اس میں سٹیئرنگ بھی نہیں تھا. ایسے ایک ڈنڈا سا ایسے کھڑا ہے اور ایک ٹی وی پوری نہیں، ایسے 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 موڑتے تھے. پہلی کار وہ کہاں لے گئے آٹوموبیل کو؟ آپ آن پہ گاڑیاں لینے حسن صاحب ہمسائے ملک سے خبر شامل کریں گے. مودی سرکار کو 5 ریاستوں میں شکست کا خدشہ. عام آدمی پارٹی کے سربراہ نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال پر منی لانڈرنگ الزامات لگا کر گرفتار کر لیا گیا ہے. عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے مودی کے سیاسی عزائم ہیں، وہ عام آدمی پارٹی کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں. گھٹیا ٹپکل اس خطے کی مینٹالٹی، اور جس سے لوگ ٹوٹ کے پیار کرتے ہوں، جس نے لوگوں کی زندگیاں آسان کر دی ہوں، اس سے تو خطرہ وہ ہونا ہی ہونا ہے. وہ کیا ہوگا مودی نے. حالانکہ جہاں حکمران منی لانڈرنگ میں ملوث ہوں وہاں بھوک ننگ ہوتی ہے، آٹے کے لیے قطاریں لگتی ہیں اور ان قطاروں سے پھر لاشیں اٹھتی ہیں. وہاں لوگ بجلی کے بلوں سے بل بلاتے ہوئے بل جلاتے ہیں. وہاں لوگ بچوں کو اسکول سے اٹھاتے ہیں یا فیس مانگنے پہ اپنی بیٹی کو جان سے مار دیتے ہیں. وہاں گیس مہنگی اور موت سستی ہوتی ہے. وہاں ٹی ٹی کمار اور مقصود چپڑاسی ہوتے ہیں. کیجریوال نے تو ان کی زندگیاں بدل دی ہیں. میں تو مدت ہوئی دلی گیا ہی نہیں، میں نے تو اخبار میں پڑھا ہے. میں تو ایڈمائر کرتا ہوں اس آدمی، بنی نوع انسان کی خدمت کوئی بھی کر رہا ہو. ان دونوں میاں بیوی کی تصویر دیکھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ٹوٹے جا چھتر بیوی بھی ہوتی جی بیچاری سدھی سادھی جی، کوئی بیگم صاحبہ نہیں، وہ آپ بھی کوئی صاحب نہیں. اچھا اب مودی کو دورہ پڑا ہوگا، چونکہ آپ نے کہا 5 ریاستوں میں شکست کا خدشہ نہیں، یہ ہو چکی. بچہ اس کے نام کی مالا جپتا ہے بھائی. اس پہ منی لانڈرنگ کا، بھائی جہاں منی لانڈرنگیں ہوتی ہیں نا وہاں سرے محل ہوتے ہیں، جاتی عمرے ہوتے ہیں، وہاں ایون فیلڈ ہوتے ہیں، وہاں بچے اربوں خربوں روپے سے اپنا خرید و فروخت پراپرٹی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں. پراپرٹی ڈیلنگ. اچھا سو مودی کو شکست کا جو خطرہ ہے یہ کیجریوال سے نہیں، اپنے مقدر سے. کیجریوال جیسا بندہ ایسے خطے میں پیدا ہونا تو کسی معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں خوشی سے نہیں کہہ رہا، یہی زہریلی ذہنیت بھارت کو بلاخر تباہ کر دے گی اگر یہ کنٹینیو کیا مودی سرکار نے. اور میں یہ بات خوشی سے نہیں کہہ رہا کیونکہ میرے ذہن میں اپنے ایک صوفی شاعر کا تذکرہ اس کا ہے، شعر ہے، تو میں اس کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. بہت ایک عجیب و غریب کے
دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. تو یہ جو مودی کر رہا ہے اس کی قیمت پورا ہندوستان چکائے گا. کیسا آدمی یار. اور الزام بھی کیا لگایا ہے، کوئی اور لگاؤ. منی لانڈرنگ تو چھوڑو. حسن صاحب آخر میں آپ کے فیورٹ ملک کی خبر شامل کریں گے. 29 اکتوبر 2023 کو جدید ترکی کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر انقرہ میں عوام نے ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مقبرے پر حاضر ہو کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا. کیا کہیں گے؟ آپ یقین کرو میں بھی اس دن میں روحانی طور پہ سمجھو وہاں تھا. میں اتنا بڑا آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ. میں 7ویں 8ویں میں تھا. میرے پاس پڑھی ہے میرے والد کے سگنیچرز کے ساتھ. گرے ولف ایک کتاب ہے. میں 8ویں جماعت سے ترکی کا، میرے گھر میں آپ کو پتہ ہے ترکی کی کتنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بہت بڑا آدمی تھا. ترکی کے اتنے ٹکڑے ہوتے گنے نہ جاتے، یہ بوتھے اٹھا کے آ جاتے ہیں. اس نے ترکی کو عصر حاضر کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، جو ہم جیسے چولوں کو سمجھ نہیں آئی، ہم میں سے بیشتر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. جان بیٹا خلافت بھی دینا، خلافت تھی 200 عورتوں دا حرم. او بھائی ان کی دھجیاں اڑ چکی تھیں، وہ کملا چکے تھے، وہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکے تھے. یہ جس کو ہم خلافت تو اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ اپنی. اچھا مصطفیٰ کمال سبحان اللہ، وہ ملٹری جینیس تھا، ویژنری تھا، وطن پرست تھا. اب بات سنو، آپ کو پتہ ہے اسی اسٹڈی میں جہاں میٹنگز وغیرہ کرتے ہیں، میں نے لیڈروں کے ساتھ تصویریں نہیں بنوائی، میں نے مصطفیٰ کمال کی تصویر کے ساتھ تصویر بنوائی ہوئی ہے. پتہ نہیں آپ نے دیکھی کہ نہیں، یہیں پڑی ہوتی ہے اسی کمرے میں. اس کی تصویر کے ساتھ تصویر بنوانا میرے لیے اعزاز تھا. اور اس میں وہ ایک یورپین لڑکی عورت کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے. یہ تسبیحاں، خدا دا خوف کرو.